السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، آج کا ہمارا مرکز دعوت الجالیات کویت کا ماہانہ اجتماع جو کہ 6 محرم 1441 ہجری بمطابق 5 سپٹمبر 2019 عیسوی کو منعقد ہو رہا ہے۔ ہم اس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اور جو ہم سنے سنائیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے پروگرام کی ترتیب اس طرح ہے کہ پہلا درس فضیلت الشیخ حافظ ابوبکر عتیق حافظہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا، جن کا موضوع ہے اصلاح معاشرہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں، اور دوسرا درس ہوگا فضیلت الشیخ حافظ سید حبیب اللہ بخاری حافظہ اللہ تعالیٰ کا، جن کا موضوع ہے اسلام خطرے میں یا مسلمان۔ تو یہ آج کے 2 دروس ہوں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کے سوالوں کے جواب کے لیے فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد حافظہ اللہ تعالیٰ موجود ہوں گے۔ تو بلا تاخیر آج کا پروگرام ہم شروع کرتے ہیں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں اپنے استاد محترم فضیلت الشیخ حافظ ابوبکر عتیق حافظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح معاشرہ کے لیے جو نصیحتیں ہیں وہ بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اللهم اجعلني صبورا شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
محترم حضرات، اصلاح معاشرہ اور اس پر اللہ رب العالمین کے فرامین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ان سب کا احاطہ کرنا تو بہت ہی مشکل ہے۔ اپنی بات کو شروع کرنے سے قبل ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بھی بیٹا یا بیٹی سن شعور کو پہنچتا ہے تو والدین اس کی رہنمائی کرتے ہوئے، اس کی خیرخواہی کرتے ہوئے، ماں بھی اس کو نصیحتیں کرتی ہے، باپ بھی اس کو سمجھاتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی زندگی میں کامیاب ہو جائیں، ناکامی سے بچ جائیں، ان کو ٹھوکر نہ کھانی پڑے، ان کو کسی کے سامنے سرنگوں نہ ہونا پڑے، ان کا اقبال بلند ہو، ان کا مقام اونچا ہو، یہ عزت و رفعت کی بلندی پر فائز ہو جائیں، یہ اپنی زندگی بڑے اچھے انداز میں بسر کر سکیں، یہ ہر ماں باپ کی خواہش۔ لیکن عین ممکن ہے کہ والدین جب اپنے بیٹے اور بیٹی کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں وہ اپنے بچے کی دنیا کی زندگی اس کو سنوارنے کے لیے تو دن رات اس کی رہنمائی اور اس کی خیرخواہی کرتے ہوئے نظر آئیں، لیکن حقیقت میں اس بیٹے اور بیٹی کی آخرت کی زندگی برباد ہو رہی۔ اللہ اکبر! لیکن کمال جائیے، قربان جائیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتوں پہ کہ آپ نے انسانیت کی اس انداز میں رہنمائی فرمائی ہے کہ جس نے بھی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے، اس کا سر بلند ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ایمان کی حالت میں ان پر عمل کر لے تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، اور اگر وہ کفر کی حالت میں ان پر عمل کر لے تو اس کی دنیا بہتر ہو جاتی ہے، آخرت تو ایمان کی بغیر بربادی ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، آج ہمارا مسلم معاشرہ جس بے راہ روی کا شکار ہے، جس مصیبتوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، جس خوف و ہراس میں گرا ہوا ہے، اور انسان کو انسان نہیں سمجھتا، یہ ساری جو چیزیں ہیں ان سے نکلنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں، ان میں سے صرف 6 کا تذکرہ کرنا ہے۔ 6 نمبر یاد ہیں سب کو، اور وہ بھی اپنے مطلب کے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 نمبر یاد کرتے جائیے، اپنی دنیا بھی بہتر بنا لیجیے، اپنی آخرت بھی بہتر بنا لیجیے۔ اللہ اکبر! 2 حدیثیں آپ کے سامنے سے پیش کرنی ہے، زیادہ نہیں۔ ان 2 میں 6 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ آئیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظیم حدیث جس کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں نقل فرمایا ہے، 4034 نمبر حدیث میں، جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے
حسن قرار دیا ہے، صحیح قرار دیا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے نصیحت کی۔ یاد رکھیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مختلف اوقات میں مختلف صحابہ کو یا تو ان کے کہنے پر ان کو نصیحتیں کی ہیں یا ویسے ہی ان کو نصیحتیں کی ہیں۔ جب دیکھا کہ اب اس موقع پر اس کی خیر خواہی مطلوب ہے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو بتا دیا۔ بعض صحابی خود آ کر کہتے اوصنی، اے اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجئے، وصیت کیجئے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام ان کو نصیحت فرماتے، اور بعض کا خود ہی۔ یہاں ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا لفظ استعمال کیا۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی دوستی ہو، دلی محبت ہو، جس کے اور اس کے درمیان کسی قسم کی کوئی رنجش، کوئی نفرت، کوئی بغض، کوئی عداوت نہ ہو۔ اوصانی خلیلی، میرے خلیل امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ 3 اس حدیث کے اندر، اور بعض کتب احادیث میں، الترغیب والترہیب میں، اور بعض دیگر کتابوں میں اس سے بھی زیادہ۔ لیکن اس حدیث کی روشنی میں، سنن ابن ماجہ کی روشنی میں 3 نصیحتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے اندر ان میں سب سے پہلی، اللہ تشرک باللہ شیئا۔ اے ابو درداء، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ بس نہیں کیا، جو اگلے حدیث کے الفاظ ہیں نا وہ غور طلب ہے۔ کیا فرمایا؟ وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، تیرا قیمہ کیا جائے۔ قُطِّعْتَ، تقطیع، چھوٹے چھوٹے پیس کر دینا، بریک بریک پیس کر دینا۔ وَحُرِّقْتَ، آگ کے اندر تجھے جلا دیا جائے، تو نے اپنی زندگی میں شرک نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھنا، دنیا میں شرک کا نقصان کہ انسان کی زندگی کے سارے نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں، خواہ وہ کتنے بھی مرضی اچھے عمل کیوں نہ کرے۔ بات طول نہ پکڑ جائے، صرف لب لباب شرک کا دنیا میں نقصان۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا ہونا ناممکن، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھانے کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو مخاطب کر کے کیا فرمایا تھا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، اگر آپ شرک کریں تو لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی تاکید کا ہے، جو قسم کا فائدہ دیتا ہے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ضرور بالضرور آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے۔ یہ میرے اور آپ کے متعلق نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین وارننگ دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ آج کا مسلمان اگر شرک کرے گا تو کیا اس کی نیکیاں باقی رہیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ تشرک باللہ، معاشرے کی اصلاح سب سے پہلے نمبر پر عقیدہ توحید ہے، شرک کی نفی ہے، اور اس کا دنیا میں ایک اور فائدہ، نقصان کہ نیکیاں برباد۔ فائدہ کیا ہے؟ آج افراتفری، خوف و ہراس، ہر شخص
نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ۔ وجہ کیا ہے؟ اس معاشرے میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا جس معاشرے میں شرک پایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ دنیا میں امن چاہتے ہو، دنیا میں ایمان چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، تو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اس ایمان کے اندر ظلم کو، شرک کو شامل نہ کرنا۔ اولئک لہم الامن، جو لوگ اس پر گامزن ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو امن بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے مال و دولت کی حفاظت کرتے ہوئے ان کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسرے مقام پر وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ کب یہ ملیں گی چیزیں؟ تین انعام کب ملیں گے؟ ایمان اور عمل صالح کرتے ہوئے یہ تین انعام، خلافت ملے گی، دین کا بول بالا ہوگا، خوف چھٹ جائے گا، امن آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ اس وقت ہوگا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جب یہ میری عبادت کرتے ہوئے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ کبھی امن نہیں آ سکتا، کبھی آپ کو خلافت نہیں مل سکتی، کبھی آپ اپنے دین کا بول بالا نہیں کر سکتے۔ کب؟ جب مشرک ہوں گے، آپ جب شرک کریں گے۔ پہلی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا میں نقصان کے عمل برباد ہو جاتے ہیں، فائدہ یہ ہے کہ امن آ جاتا ہے، اور آخرت میں نقصان اللہ رب العالمین نے بڑے ہی واضح الفاظ میں، کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی۔ کیا فرمایا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ۔ اور پھر اس آسمان نے زمین کے اوپر یہ مثالیں دیکھی، جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، جسم کو دو حصوں میں چیر دیا جاتا ہے، جسم کو آگ کے اوپر جلا دیا جاتا ہے، لیکن احد کی آواز آتی ہے، تب جا کے وہ مسلم معاشرہ بنا تھا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں جی مدنی دور سنہری دور ہے، نہیں، مدنی دور نتیجہ ہے۔ اصل جو دور تھا وہ مکی دور تھا، صحابہ نے جس میں تکلیفیں اٹھائی تھیں، ایک مسلم اور معاشرے کی اصلاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا تھا کہ جب ہم اس طرح عمل کریں گے تو پھر ہم دنیا میں امن حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو جو کی، ابو درداء رضی اللہ عنہ کو، وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ کیوں؟ فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ۔ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہیں ہوتا کہ اس آدمی کی حفاظت کرے۔ ورنہ جو انسان نمازی ہے رب العالمین اس کی حفاظت کرتے ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے فرشتے اس کے آگے اس کے پیچھے اس کی حفاظت پہ مامور ہوتے۔ جب کوئی انسان نماز پڑھتا ہے دنیا میں اللہ کی حفاظت میں، آپ نے جو انسان فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ فَلَا تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ، اللہ کی حفاظت کو توڑنا نہ، اور جس نے اللہ کی حفاظت کو توڑ دیا اَكَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے بل جہنم کے اندر اوندا کر کے پھینک دیں گے۔ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا،
کیوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آج بے حیائی، فحاشی، عریانی، بے روی عروج پر ہے۔ ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اور کتنی بد تہذیبی معاشرے کے اندر پھیلتی جا رہی، اور کتنے افسوس کے ساتھ کہ باپ اگر بیٹے کو یا بیٹی کو اس موبائل سے روکتا ہے تو بیٹا یا بیٹی اپنے باپ سے بولنا ہی چھوڑ دیتے۔ کہ ہمیں منع کیوں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ آج ہم نے نماز چھوڑ دی، آج ہم نے اپنے رب کے ساتھ جو ایک تعلق تھا اس کو ترک کر دیا، معاشرہ خراب ہو گیا۔ کیوں؟ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یاد رکھیے، اگر نماز پڑھتے ہوئے بے حیائی نہیں چھوٹ رہی تو سمجھ لیجئے نماز درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں بے حیائی سے روکے گی، برائی سے منع کرے گی۔ نماز پڑھنے والا انسان بے حیائی سے بچ جاتا ہے۔ آج نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، برے کام بھی ہو رہے ہیں، بے حیائی بھی ہو رہی ہے، فحاشی ہے، عروج پر جاری۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر شرعی عذر ہے، سفر میں ہو، سو گئے ہو، وہ چھوٹ گئی ہے، اس کو پھر پڑھ لو، قضا کر لو، لیکن اس کو بالکل ہی چھوڑ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور مومن کے درمیان اور کفر کے درمیان نماز کو چھوڑ دیں۔ ہمارے اور ان کے درمیان، یہود و نصارہ کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ 4 دکانیں ہو، ایک مسلمان کی، ایک یہودی کی، ایک عیسائی کی، ایک سکھ کی، 5ویں ایک ہندو کی، اذان ہوئی ہے، سارے ہی بیٹھے ہوئے، فرق کیسے پتہ چل گیا؟ کیونکہ شکلیں تو ہم نے اپنی مسلمانوں والی بنانی نہیں، ہمارا لباس، ہماری فضا قدہ وہ تو مسلمانوں والی ہے نہیں۔ ایک آ جا کے یہی تو ایک علامت تھی، نشانی تھی کہ ہم دوسروں سے ممتاز تھے۔ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے، سوق میں بیٹھے ہوئے، کہ اذان ہوئی، ہم اٹھ کے نماز پڑھنے چلے گئے، پتہ چل گیا یہ مسلمان ہے۔ اور جب سارے بیٹھے تو پتہ کیسے چلے گا کہ مسلمان کون؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو دوسری نصیحت کی تھی کہ نماز نہیں چھوڑنی، ایمان بچانا ہے تو نماز کو قائم رکھنا پڑے گا۔ نماز درست ہوئی، دنیا میں بے حیائی سے بچ جاؤ گے، برے کاموں سے، بے روی سے، اس معاشرے میں اصلاح آئے گی، اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہونا ہے وہ نماز ہے۔ ان صلحت صلح سائر عملی وان فسدت فسد سائر عملی، اگر نماز درست ہو گئی تو سارے عمل درست ہو جائیں گے، اگر نماز خراب ہو گئی تو سارے عمل برباد۔ فکر کیجئے، اگر اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہو نمازی بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سلف صالحین کا طریقہ کار کیا تھا؟ جب وہ اپنی اولاد کے اندر بے روی کا شکار ان کو ہوتا ہوا دیکھتے تھے، مصلی بچھا کر کھڑے ہو جاتے تھے، رات کو تہجد پڑھتے تھے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، اللہ میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں، بس تو ہی ہے۔ پچھلی رات اٹھ کر اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے تھے۔ قرآن پڑھا کریں، قرآن، اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کریں، بلکہ اپنی اولاد نہیں، اولاد کی اولاد کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ کبھی مریم صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ماں کی دعا پڑھی، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اس مریم کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ شیطان سے تو نے ان کی حفاظت کرنی۔ والدین دعا ہی نہیں کرتے، اور نماز میں کھڑے ہوں گے تو دعا کریں گے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن، پڑھنی نہیں تو دعا کہاں سے ہونی؟ اصلاح معاشرے کی نماز کے ذریعے ہوگی، ویسا نہیں ہوگی۔ تیسرا حکم، تیسرا پوائنٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو جو بتایا تھا وہ یہ تھا معاشرے کی اصلاح کے لیے، وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، اے ابو درداء شراب نہ پینا، شراب
نہیں پینی، کیونکہ ہر برائی کی کنجی، ہر برائی کی چابی شراب ہے۔ قرآن مجید نے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ آگے کیا فرمایا؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ دشمنی، نشہ کرنے والے، افیون، شیشہ اور سب سے کم تر سگریٹ، بچ جائیے۔ میں آج ہی بات کر رہا تھا، عصر کے بعد ایک جگہ پہ درس تھا، تو وہاں لوگ کہتے ہیں جی سگریٹ چھوٹتی نہیں۔ چھوٹتی ہے، کیوں نہیں چھوٹتی؟ کیوں نہیں چھوٹتی؟ کبھی یہ تصور آپ نے اپنے ذہن میں بٹھایا ہوتا کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں اور میرے منہ سے بو آ رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ نظفوا افواہکم فإنہا طرق القرآن، اپنے منہوں کو صاف کرو کیونکہ یہاں سے قرآن نکلتا ہے، یہ قرآن پڑھنے کا راستہ ہے۔ اور جس منہ میں بو آ رہی ہو اسی منہ سے رب العالمین کا کلام، اور اس کے سامنے جب کسی کے اندر یہ تصور آ جائے سگریٹ چھوٹ جاتی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، چند سال پہلے کی بات ہے، کہتے ہیں کہ میں اتنی سگریٹ پیتا تھا، نشے کے عادی، ایک دن ایسے ہی خیال آیا میں مسجد میں جا رہا ہوں، میرے منہ سے بو آ رہی ہے، کہتے بس اسی جگہ پہ باہر ہی مسجد کے جیب سے، پاکٹ سے ڈبی کو نکالا اور اس کو توڑا، کہا آج کے بعد نہیں، اور پھر اب تک نہیں پی۔ ولا تشرب الخمر، شراب، الخمر ما خامر العقل، ہر وہ نشاور چیز جو انسان کی عقل کو معوف کر دیتی۔ جب پہلی بار انسان پیتا ہے نا، عقل چلی جائے۔ یہ سگریٹ بھی پینے والے اب وہ عادی ہو گئے تو ان کو نہیں نشہ آتا، حقیقت میں یہ بھی نشہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمر نہیں پینی، کسی طرح سے استعمال نہیں کرنا ہے، فَإِنَّهَا مفتاح کل شر، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ معاشرے کے اندر عداوت، بغض، نفرت، کدورت، دشمنی شراب اور جوے کے ذریعے شیطان پھیلاتا ہے۔ وہ دیکھ لیجئے، شراب کی محفلیں سجتی ہیں، کتنے قتل و غارت ہوتی ہے، جوے کی مجلسیں لگتی ہیں، کتنے قتل و غارت ہوتی ہیں۔ کئی ایسے بد نصیب بدبخت ہیں اپنی بیویاں ہار جاتے ہیں، یہاں تک نوبت آئی، ہم نے یہ واقعات سنے، دیکھے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ کون کون سی بات؟ پھر ہم کہتے ہیں جی معاشرے کے اندر اصلاح نہیں ہو، کیسے اصلاح ہو؟ جی تیسرا پوائنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ شراب نہیں پینی، نشاور چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر 3 پوائنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح کے لیے ذکر فرمائے۔ 2 صحابی، اور دونوں کو، ایک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا قلت یا رسول اللہ اوصنی، اور دوسرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں محاذ پر، دعوت پر، اس کو نصیحت کی۔ ابو ذر جندب ابن جنادہ رضی اللہ عنہ، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اوصنی، مجھے نصیحت کیجیے۔ اور دوسرے ہیں ابو عبد الرحمن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب یمن کی طرف بھیج رہے ہیں تو اس وقت نصیحت کی۔ دونوں کو 3 نصیحتیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان میں پہلی چیز تھی اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی جامع ترمذی میں نقل فرمایا ہے، اور یہ روایت بھی حسن ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تقوی اختیار کرنا جہاں بھی ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، گھر میں ہو، باہر میں ہو، عبادت میں ہو، کاروبار میں، بزنس میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، اتق اللہ حیثما کنت، تقوی اختیار کرنا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار ہمیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یہ فرمایا ہے۔
اس لیے تقوی یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے بڑے نیک اور پاسا، اور جب علیحدگی میں ہوئے تو پھر سارا کچھ ہی ختم. نہیں، ایسا انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تہامہ کے برابر نیکیاں لے کر آیا، اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو ہباء منصورہ بنا کے اڑا دیتا ہے. کیوں؟ ظاہر میں بڑے متقی پرہیزگار، جب خلوت میں ہوا تو اس نے کیا کیا؟ خلوت میں ہوتے ہوئے انتہکوا محارم اللہ، اللہ رب العالمین کی تمام حرام کردہ چیزوں کو پامال کر دیا اس نے. اس لیے میرے عزیز بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العالمین سے یہ دعا فرمایا کرتے: اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تقوی کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے عفاف کا، غنا کا سوال کرتا ہوں. اللہ اکبر. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جب یہ حکم نازل کر کے فرمایا اور اس بات کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ دنیا میں اگر عزت چاہتے ہو تو یاد رکھنا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت دنیا میں تب ملے گی کہ تم دنیا کے سب سے زیادہ متقی بن جاؤ، اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا. مال و دولت چاہیے، معاشرے میں اصلاح، تنگ دستی درست ہو جائے گی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تنگ دستی ختم ہو جائے گی. کب؟ جب تم ایمان کے بعد تقوی اختیار کر دو گے. اللہ اکبر. پانچواں پوائنٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرے کی اصلاح کے لیے فرمایا تھا، گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، لیکن گناہ کے بعد فوراً نیکی کر لینا. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. اے میرے صحابی، جب کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، چھوٹا ہو جائے فوراً نیکی کرو، بڑا ہو جائے فوراً توبہ کرو. کیوں؟ وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی. ان الحسنات یذہبن السیئات، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ابن آدم خطا کار، گناہ گار، خطا کا پتر ہے. اس لیے بہترین خطا کار اور گناہ گار وہ انسان ہے جو گناہ کر کے فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. اور مومن یہی ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. غلطی ہو گئی تو اصرار نہیں کرتے، فوراً اس کے اوپر ڈٹ نہیں جاتے، بلکہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرَ لَهُمْ. اگر تم گناہ نہ کرو اللہ تم سب کو ہلاک کر دے. اس قوم کو لائے جو گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگے، اللہ ان کو معاف کر دے. اللہ کو معافی مانگنا یہ بڑا پسند ہے. معاشرے کی اصلاح کے انسان ہر وقت اپنے گناہوں کی، کیوں؟ جب کسی کی طرف ایک انگلی اٹھائی جاتی ہے تو تین اپنی طرف ہے. انسان جب اپنے اندر اپنے گناہوں کو جانتا ہے تو پھر دوسروں کی طرف اس کی نظر نہیں اٹھتی، بلکہ وہ اپنی اصلاح میں لگا رہتا ہے. جب ہر آدمی اپنی اصلاح میں لگا رہے گا معاشرہ درست ہو جائے گا. دوسروں کو جو کہنا ہے کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، اپنی اصلاح کرو، اپنے گناہوں کو دیکھو. جب گناہ ہو جائے فوراً نیکی کرو. آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حسن اخلاق. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. اچھا اخلاق یہ بہت بڑی چیز ہے. یاد رکھیے، نماز، روزہ، نیک اعمال یہ نیکی نہیں. نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نیکی کیا ہے؟ اب میں البر حسن الخلق. نیکی اچھا اخلاق. اگر آپ کا بیہیویئر اچھا ہے تو آپ اچھے ہیں، اگر بیہیویئر اچھا نہیں تو آپ اچھے نہیں. آپ کا اخلاق کیوں؟
آج ہمارے معاشرے میں ہم نے اپنے آپ کو اچھا کس طرح سمجھ لیا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، باقی اعمال کرتے ہیں، بس جی ٹھیک ہے، ہم تو صحیح ہیں۔ لیکن جب معاملات کی بات آتی ہے تو ہم بالکل الٹ۔ اور یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مفلس والی صحیح مسلم کی، وہ بہت ہی واضح ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے اور اپنے اخلاق کو درست کرنے کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا مفلس کون ہے، تو صحابہ نے کہا جس کے پاس کوئی درم دینار نہ ہو۔ اب میں نہیں، میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے جس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، صدقہ خیرات کیا، سب کچھ کیا، لیکن وقد شتم هذا واكل مال هذا وضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته۔ اس نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، سب کچھ کیا، لیکن اس نے اس کو گالی دی تھی، اس کا مال ناجائز کھایا تھا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو کام کروا لیتے ہیں، پیسہ نہیں دیتے، ڈیوٹی پہ لے گئے، مزدوری کروا لی، جب بات آئی پیسہ دینے کی دبا گئے۔ نہیں میرے عزیز بھائی، یاد رکھ یہ دنیا میں چند دیناروں کے بدلے تیری نمازیں برباد، تیرے روزے برباد، تیری زکوٰۃ اور تیرا حج برباد۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ جس کو تو نے گالی دی، جس کا تو نے مال ہڑپ کیا، جس پر تو نے تہمت لگائی، جس کا تو نے خون بہایا تھا، یہ سارے رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو کر مطالبہ کریں گے فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ۔ یاد رکھنا کل قیامت کے دن تیری یہ نیکیاں لے کر ان کو دی جائیں گی۔ اور پھر عدم برداشت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا ذکر کیا گیا، ایک عورت کا، میری مائیں بہنیں اس بات کو ذرا توجہ سے سنیں۔ ایک عورت کا بڑی نمازیں پڑھتی تھی، بڑے روزے رکھتی تھی، بڑا صدقہ خیرات کرتی تھی، غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، وہ اپنی زبان کے ساتھ اپنی ہمسائی کو تکلیف دیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی، جہنم میں۔ نمازیں روزے یہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، زبان کے ساتھ، اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا۔ اب میں ہی فی النار، یہ جہنم ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے۔ آخری بات، ایک واقعہ سنیے، بات ختم کریں۔ میرے والد محترم رحمہ اللہ کے ایک بڑے اچھے دوست، وہ ان کو اپنا پیر کہتے ہوتے تھے، پیر، یہ میرا پیر آ گیا۔ وہ نیک آدمی تھے، بزرگ آدمی تھے، وہ راؤنڈ لگاتے ہوتے تھے دیہاتوں کا، دوسرے علاقوں کا۔ یہ خود واقعہ انہوں نے سنایا، کہتے ہیں میں ایک مرتبہ گیا ایک علاقے میں، کسی گھر میں میرے مرید تھے، جاننے والے، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا، تو ایک عورت کو پتہ چل گیا کہ پیر صاحب آئے ہوئے۔ وہ باغی باغی آئی، آ کر کہنے لگی پیر صاحب میری جو ہے نا ساس، اس نے تو میرا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ اس کی باتیں سنی، وہ سمجھ گئے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ بوڑھی اماں ہے، سمجھاتی ہوگی، لیکن یہ اس ایک کا جواب 10 سناتی ہوگی۔ وہ پاس اخبار پڑھی تھی، انہوں نے اخبار کو اس طرح پھاڑا، 2 حصوں میں کیا، اس کو ایسے بند کیا، کچھ نہیں لکھا، حقیقت بات بتا رہا ہوں، کچھ نہیں لکھا، خالی اخبار کا پیپر، اس کو پھاڑ کر اس کو 2 حصوں میں فولڈ کر کے بریک کر کے، یعنی جیسے تویز بنایا جاتا ہے، وہ دے کر کہنے لگے بی بی یہ جو ہے نا اس کو کسی پلاسٹک کے اندر لپیٹ کر ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جو وزنی ہو، جس کو کوئی اٹھائے نا، اس کے نیچے رکھ دینا۔ اور یہ جو دوسرا ہے نا، اس کو بھی مضبوط پلاسٹک کے اندر لپیٹ کر اپنی جیب میں رکھنا ہے۔ جب آپ کی ساس لڑائی کرے نا، اس کو پیچھے داڑھ کے نیچے، یہ دانت ہے نا پچھلا دانت، اس کے نیچے رکھ کر نا اس کو دبانا ہے۔ جیسے جیسے ساس زیادہ بولتی جائے گی نہیں، ویسے ویسے اس کو زیادہ دبانا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ ساس بولے گی، آگے سے بہو اس کا جواب، اینٹ کا جواب جب پتھر دے گی تو لڑائی ہونی ہے۔
تو جب یہ خاموش لگی اپنا اس تعویذ کو نیچے وہ اخبار کے پیپر کو جب دھانتوں کے نیچے دبائے گی، یہ بولے گی نہیں، وہ بول بول کے تھک جائے گی، اگر لوگ بھی دیکھ کے کہیں گے اماں اب تو چھوڑ دے، وہ تو بیچاری خاموش بیٹھی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن قرب چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد جنت میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں؟ آپ نے میں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ انسان ہوگا احاسنکم اخلاقا، تم میں سے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان 6 اصولوں پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔